سیتاپور انڈیا سے استعمال شدہ کپڑے جو ایک یا دو بار پہنے ہوں اور اب استعمال میں نہ آ رہے ہوں تو کیا ایسے کپڑے کام والی کسی غریب کو دینا مناسب ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں پرانے کپڑے غریبوں میں نہیں بانٹنے چاہیے، رہنمائی فرمائے۔ بالکل غلط کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نیا لباس پہن کے پرانا صدقہ کر دینا چاہیے، اس کی حدیث میں ترغیب ہے، تو آپ غریبوں کو دے دیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ فرحین صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے اولاد کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے؟ اولاد کے کتنے لاڈ اٹھانے چاہیے؟ میرا بیٹا نماز کا پابند ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، مگر کمپیوٹر پر گیم کھیلتا ہے، 1 لاکھ کا کمپیوٹر مانگ رہا ہے۔ ہماری استطاعت بھی ہے، اگر دلا دیں تو گناہگار تو نہیں ہوں گے۔ نیز اگر بیٹے کو مہنگا لباس پسند آتا ہو تو خریدنا اسراف تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، کمپیوٹر اگر 1 لاکھ کا آپ خرید سکتے ہیں، آپ کی استطاعت ہے، تو اسراف میں داخل نہیں ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے اپنی ارننگ سے زیادہ، اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا، اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا۔ تو ایک غریب آدمی کے لیے 1 لاکھ یہ اسراف میں آئے گا، چاہے وہ کپڑا خریدے یا کمپیوٹر خریدے، اور ایک امیر آدمی کے لیے 1 لاکھ اسراف میں داخل نہیں۔ تو بچہ اگر مہنگا کپڑا مانگتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے، دلا دیں آپ، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں، بچے سے کہیں کہ پرانے کپڑوں میں سے ایک کو صدقہ کرو۔ وجہ اس کی یہ کہ مال جمع کرنے کی جو ہوس ہے نا، یہ بہت بری ہے۔ مال خرچ کرنا اتنا برا عمل نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے، جمع کرنا برا عمل ہے۔ ہوتے کیا ہے کہ بچے نا جمع کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بعض خواتین کو دیکھا ہوگا کہ وہ جیسے ان کی عمریں ہو گئی 50 سال، اب کپڑوں سے ان کی پیٹیاں بھر چکی، شادی پہ یہ جوڑا ملا تھا، پھر اس کے بعد یہ ملا تھا، اس کے بعد یہ ملا تھا، استعمال میں 2-4 ہی آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑوں پہ کپڑا جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتے جا رہے ہیں، پورے کے پورے جو ہے نا پیٹیاں بھر گئی ہیں۔ یہ بہت برا عمل ہے۔ تو آپ نیا جوڑا خریدیں، پرانے کو صدقہ کر دیں، حدیث میں بھی اس کی ترغیب ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو وسائل دیے، آپ روز نئے کپڑے خریدیں، اگر وسائل دیے ہیں تو آپ روز نئے کپڑے خریدیں، پابندی نہیں ہے شریعت، روز آپ نئی چیزیں خریدیں، لیکن پرانی کو فوراً صدقہ کریں، اس کو کسی ٹھکانے لگائیں، جمع نہ کریں کہ اتنا اسٹاک آپ نے جمع کر لیا ہے، جمع کرنا برا۔ تو بچے کو بھی اگر آپ میں اللہ نے بہت استطاعت دی ہے تو بچے کو آپ کپڑے دلائیں۔ مالدار لوگ بچوں کو اپنے حساب سے کپڑے دلاتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں، معیار بھی ان کا اونچا ہوتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو بھائی اپنا جو آپ کی چادر ہے اس حساب سے آپ چلیں، پھر بچے کو زیادہ فری نہ کرائیں، آپ کی آمدن ہے نہیں، بچہ روزانہ نئی چیزیں مانگ رہا ہے تو ایسا تو خراب ہو جائے گا، وہ آپ بھی خراب، آپ بھی قرضوں میں جکڑ جائیں گے، پھر اور بھی خرچے ہیں آپ کے، ان کو بھی فوکس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں لڑکا اور لڑکی میں بھی فرق کرنا چاہیے لباس کے معاملے میں۔ کمپیوٹر کی بات تو میں آگے کر رہا ہوں، لباس کے معاملے میں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں فرق کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کو تو لباس کی ایک رغبت ہوتی ہے، ان کو تو نئے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، یہ ان کی نیچر اور فطرت کا حصہ ہے۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بچوں میں جو لڑکے ہیں نا، ان کو بچپن سے ہی باور کرانا چاہیے کہ بیٹا تم ماشاءاللہ لڑکے ہو، تمہارا کام اللہ نے جو تمہارے ذمہ کام لگائے ہیں اس میں یہ ہر وقت کپڑے اور اپنے جو ہے نا وہ نوک پلک درست کرنا یہ لڑکیوں کا کام ہوتا ہے، تم تو لڑکے ہو ماشاءاللہ، تمہیں کیا یہ کپڑوں میں زیادہ دلچسپی مت لو، ان کو یہ باور کرائیں۔ جیسے ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے تو جب بچیاں جو ہے نا لڑکیاں عید کی رات پہ مہندی لگا رہی ہوتی تھیں تو ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ بھی ہمارے بھی لگاؤ۔ تو مجھے یاد ہے اپنی میری دادی کا ملفوظ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ میں نے بھی ایک دن مہندی لگوا لی، سب لگوا رہی ہیں بچیاں، تو ہم نے بھی جا کے، ہم بھی بچے تھے، ہم نے کہا جی ہمیں بھی لگا دو، تو لگانے والوں نے ہمارے بھی لگا دی۔ تو ہماری دادی نے دیکھا تو ان کو بہت غصہ، انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، جو لڑکا مہندی لگاتا ہے ہاتھ میں یا پاؤں میں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ یہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے مرد بنایا تو مردوں والے کام کرو، یہ جو چیزیں ہیں زیادہ فیشن اور زیادہ کڑھائیاں اور یہ سب چیزیں یہ لڑکیوں کے کام ہوتے ہیں، لڑکوں کے نہیں ہوتے۔ تو لڑکے کو آپ اچھے کپڑے پہنائیں، سوبر سا ڈریس پہنائیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس کو زیادہ ان چیزوں میں نہ گھسنے دیں کہ ہر وقت شیشے کے سامنے بیٹھا رہے اور نوک پلک درست کرتا رہے اور کپڑوں پہ اکڑتا رہے۔ اس سے بولے لڑکا تو لڑکا بھاگتا ہوا اور لڑتا ہوا اور کلابازیاں کھاتا ہوا اچھا لگتا ہے، اور وہ ایکسرسائز کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، اس کے ذمہ بڑے بڑے کام ہیں، زیادہ ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑے وہ، یعنی ایک حد تک تو ٹھیک ہے زیادہ، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آج بعض بچوں کو، لڑکوں کو، کہ وہ بھی لڑکیوں والے فیشن کر رہے ہیں، ماں باپ ابھی سے ان کو بگاڑ رہے ہیں، پاؤڈر لگا رہے ہیں، ان کے سرخی لگا رہے ہیں، کیا کر رہے ہو تم، اپنے بیٹے کو کیا مخنث بنا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے یہ کام بہرحال نہ کریں۔ باقی یہ کہ نیا جوڑا خرید کے دینا ہے، مہنگا اگر آپ میں استطاعت ہے تو پرانا والا صدقہ کرو۔ باقی رہی بات ویڈیو گیم کی جو پہلے نمبر پہ آپ نے پوچھا تھا، ویڈیو گیم بچوں کو کھیلنے دینا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں بہتر تو یہی ہے کہ وہ نہ، کیونکہ بچہ جسمانی ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کا ذہن بھی فریش ہوتا ہے، اس کی صحت بھی اچھی ہے، بیمار بھی کم۔ بچوں کے ہاتھ میں جب آپ ویڈیو گیم پکڑا دیں گے، ان کی گردن کے مسائل، وہ گردن یوں جھکا کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل، کمر کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے لیے، پھر وہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے، دماغ پہ الگ اثرات پڑتے ہیں، پھر وہ جو کارٹون یا ویڈیو گیم میں جو اس کو میسج مل رہا ہے اس سے اس کی جو روحانی تربیت ہے اس پہ بھی فرق آتا ہے۔ تو اس لیے ویڈیو گیم سے بچوں کو دور رکھیں۔ پھر بھی بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ بچے پہ ویڈیو گیم کے بارے میں سختی کی تو وہ باغی بھی بنتا ہے، تھوڑا ماحول
ماحول کا, انوائرمنٹ کا بھی رعایت کرنا اس زمانے میں ضروری ہے کہ بچے پھر بغاوت پہ آ جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں, ہمیں ماں باپ منع کر رہے ہیں. اور حرام بھی نہیں ہے ویڈیو گیم یا یہ جو اس طرح کی کمپیوٹر پہ چیزیں جو بشرطے کہ کوئی ناجائز عنصر نہ ہو, تو حرام بھی نہیں ہے. تو پھر آپ بچے کو اگر کمپیوٹر لے کے دے رہے ہیں ویڈیو گیم, تو اس کا ٹائم کا پابند کہ اتنی دیر آپ کو کھیلنے کی اجازت. دوسری بات, بچے کو اس کا پابند بنانا ہے آپ نے, یہ بہت سختی کرنی ہے کہ بند کمرے میں بچہ کمپیوٹر کے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ تو بچے کو بگاڑنے کا آپ پورا انتظام کریں. کتنا ہی نیک بچہ ہو, بند کمرے میں کمپیوٹر پہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. جہاں بھی بیٹھے گا وہ سب کے سامنے اوپن کمپیوٹر کو وہ یوز کرے گا. تو میرا خیال اگر اتنی پابندی آپ کر لیتے ہیں کہ بھائی بند کمرے میں نہیں بیٹھنا آپ نے اور سب کے سامنے یوز ہوگا, پھر بے شک ویڈیو گیم کھیل لے تھوڑی دیر, لیکن اس کو ٹائم کو پابند کریں کہ آپ نے اتنی دیر آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنے کی اجازت ہے. کیونکہ اگر آپ یہ بھی پابندی لگائیں تو اس میں خطرہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہو جائے. اور ویسے بھی کمپیوٹر پہ جب بیٹھے گا تو اسے کچھ مفید چیزیں بھی بتائیں کہ بھائی یہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ یہ اچھے کام ہے, یہ غلط کام ہے, تھوڑا سا اس میں اویئرنیس پیدا ہوگی تو وہ آہستہ آہستہ اس کو پازیٹیو یوز اس کا زیادہ ہو. اگر آپ نے مکمل پابندی لگا دی کہ نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہی نہیں ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچے پھر چھپ کے بیٹھتے ہیں, پھر وہ تمام حدود کو کراس کرتے ہیں کیونکہ وہ غلط سمجھ کے پھر کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں. تو جب غلط سمجھ کے بیٹھتے ہیں, ان کو پتہ ہے ماں باپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو وہ چھپ چھپ کے دیکھیں گے, پھر غلط چیزیں دیکھنے کا عنصر ان میں خطرہ ان میں زیادہ ہو. اور اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ جب اچانک یہ پابندیاں ان سے اٹھیں گی تو وہ غلط چیز میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے کہ والدین کو اپنے سامنے ہی بچے کو ٹرین کر دینا چاہیے, اپنے ہی سامنے ان کو بچوں کو ٹرین کر دینا چاہیے, تربیت کرنی چاہیے کہ دیکھو بیٹا یہ چیز اس میں دیکھنے کی ہے اور یہ چیز اوائڈ کرنے کی ہے. تو اس طرح کا اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ 1 لاکھ کا کمپیوٹر ہو 2 لاکھ کا ہو, وہ آپ کا ہیڈ ہے, آپ کو اللہ نے وسائل دے. جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کریں, کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی. اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے, لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص. لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں, کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو, آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو, تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے یہ. وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے, تو یہ پھر کیا کریں. وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا, بڑا قیمتی لاکٹ تھا. اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے, اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو. لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا, کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے, تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے. اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو, خوبصورت سا پیالہ رکھو, بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو, بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لاکٹ بھی آ جائے گا. لائٹ آف کر دی گئی. پہلے تو ڈرایا گیا, سمجھایا گیا, رونا دھونا کیا گیا, بھائی اللہ کا خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو. تو لائٹ بجھا دی گئی, لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب. لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب. تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی, اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں, کچھ نہیں بھی تو ہیں نا, بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں, جو برائیاں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف, ڈر ہوتا ہے یار, جانا تو ہے نا قبر میں. تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو. اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے, وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا, ہوتا ہے تو ایسے کمزور, تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی. وہ تو پیسہ, شہرت, عزت, صحت, یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا. عزت, پیسہ, شہرت. ہم جب چھوٹے تھے حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے, تو اہل اللہ کی ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت, پلاٹوں, جائیداد, یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتے زیادہ باتیں نہیں کرتے, اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے, تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے, وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں, بیگم یہیں کرسی لے آؤ, یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں, یہیں چائے پیتا ہوں, یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا ہوئی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی, ہر شخص کو ہے, پیٹ اللہ نے لگا دیا. عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے, عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے, بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے. صحت تو بہت ہی ضروری ہے, وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں, اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو, لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں. دل بڑی قیمتی چیز ہے, یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے, موضوع چینج ہو جاتا ہے,
سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے, میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا. یہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری, دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون, دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے, دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے, اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں, ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا, اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے, میری بھی فی الحال وہی مراد, تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا, تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے, خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں, تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا, دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے, ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو, کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو, وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے, گاڑی مل جائے, مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا, وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے ان کو مالی وسعت دی, وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی, تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبا نے ٹکڑے کیے, ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک پراٹھا سب کو ملا, یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی, اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں, کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی, جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے, اکثر سیاستدان سارے نہیں, یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو, ان کو سیخ کباب کھلا دو, ملائی پہ, کیا یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے, پراٹھے بھی کھا لیے, آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی, برگر بھی کھا لیا, پیزا بھی کھا لیا, ایسی ایسی خوراکیں, ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں, جاپنیز ڈشیں آپ نے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں, یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو, یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش ہے یہ مل جائے, تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى
عربی, اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما خضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. ولن تہا عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تہا عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی ہے. آپ دیکھو نا بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کی تو کوئی, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلا دی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئی تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے, اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو, وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا, شوگر, بلڈ پریشر, ڈائلیسس پہ آ گیا, وہ سارے غم, بچیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو ڈائلیسس پہ ہوں, کوئی گردے, کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا, اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے, وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا, کچھ دنوں میں پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس, ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا, تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر, تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کے بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو, یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا, آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو, سمجھ رہے, اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے, اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم اور جس کے کمال, جس کا جمال اتنا زیادہ ہو, لامحدود ہو, کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں, اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے, رازوں سے پردہ اٹھتا رہے, اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں. ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے, دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے, چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا, تو آپ کہو گے نا تم بے وقوف ہو, تم نے کس چیز سے محبت کی ہے, کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے, وہ یہ دلائل, آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں
ये माइक को क्या हो गया यार, अच्छा वाला चल रहा था। आजकल जो मार्केट में दलाइल चल रहे हैं ना भाई, दिल तो भाई जिससे चाहे मोहब्बत कर ले, दिल पे किसका काबू है, ये डायलॉग है मीडिया के जरिए आपको गलत गाइड किया जा रहा है। दिल पे इंसान का बड़ा काबू होता है, बेकाबू दिल हीरोइनचियों का होता है, शराबियों का, कि वो उनको सोचा नहीं उन्होंने और हीरोइन चर से मोहब्बत करना शुरू कर दी, बेड़ा गर्क कर लिया अपना। देखो तबलीग में जब वक्त लगाते हैं ना, तबलीग वाले बार बार एक बात कहते हैं जब गश्त के लिए निकलते हैं कि जैसे ही कोई खूबसूरत इमारत नजर आए, कोई बड़ी बिल्डिंग नजर आए, इंसान का दिल चाहता है ना काश मेरा घर भी ऐसा होता। तो फौरन कहते हैं, फौरन सोचो कि भाई मिट्टी की दो किस्में, एक खड़ी मिट्टी एक पड़ी मिट्टी। ये वही मिट्टी है जो खड़ी कर दी है, एक दिन आएगा ये दोबारा खत्म। तो बार बार गश्त में ये क्यों बताया जाता है कि भाई तुम तो निकले हो अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करने के लिए, तुम अगर इस दुनिया से मुतासिर हो गए, मेरा ये बंगला, मेरी ये गाड़ी, वो फलां की गाड़ी, मैं अमेरिका जमात गई थी, वहां तो लोगों की, दुबई जमात जाए वहां तो सारा दिन गाड़ियां, गरीब आदमी दुबई चला जाए ना, वो सारा दिन गाड़ियां ही देखता रहता है बैठ के, ये क्या है, ये कैसी कैसी गाड़ियां लेके, वहां गरीब से गरीब के पास ऐसी गाड़ियां हैं कि जहां मालदारों के पास नहीं होती। तो वो फौरन बताते हैं भाई मिट्टी की दो किस्में, मिट्टी से कोई मोहब्बत नहीं करता, एक खड़ी मिट्टी और एक मिट्टी होती है गारे लिपाई पुताई करके उसको जरा डिजाइन बना के खड़ा कर दिया, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई हकीकत ही नहीं है, खत्म हो जाएगी। ये नहीं खत्म होगी जो बनाने वाला, इसमें रहने वाला थोड़े दिनों में कहां जाने वाला है, मिट्टी में। तो बाप बताओ उस बिल्डिंग से दिल लगाने वाला, जिस बिल्डिंग ने भी फना होना है और उस बिल्डिंग में रहने वाले का भी 4 दिन के बाद जनाजा उठने वाला है, उस ऐसे बेवफा से मोहब्बत करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है या नहीं है? लेकिन आज यही काम सबसे ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा कमाल का अपने घर, जाती घर, मेरी दीवार, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा प्लॉट। तो पागल हो भाई, क्या करना है? जरूरत है तो ठीक है आप बनाएं, प्लॉट भी खरीदें, आप घर भी बनाएं, ये मोहब्बत करने की चीजें थोड़ी है। और अगर इससे मोहब्बत करोगे खुदा की कसम ऐसी सजा मिलेगी, अल्लाह दिल का सुकून छीन लेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान लिब्नि आदम वादियन मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहु वादियान वलन यमला फाहा इल्ला तुराब। कैसे अजीब अल्फाज हैं। फरमाया इंसान, देखो कैसे नबी ने मिसाल बिल्कुल सबसे आखिर की दी है ताकि उससे कम दर्जे के जो दुनिया परस्त है ना उनको समझ में बात आ जाए। भाई नबी अगर मिसाल देते कि जिसके दिल में गाड़ी की मोहब्बत है तो ये मोहब्बत खत्म नहीं होगी, जब एक गाड़ी मिलेगी उसका दिल चाहेगा काश इस जैसी एक और होती। तो आप कहते हैं असल में गाड़ी तो छोटी चीज है ना, वो बंगले की, मैं तो बंगले की मोहब्बत, मेरा तो बहरिया टाउन खरीदने का प्रोग्राम है। तो नबी ने मिसाल ऐसी दी है कि उससे आगे कोई मिसाल मुमकिन है नहीं। आपने फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है, तुम चाहते हो ये मिल जाए वो मिल जाए, और अल्लाह ने तुम्हारी चाहत के मुताबिक सोने का जंगल दे दिया तुमको, तो फिर इंसान फौरन सोचता है यार अगर सोने का जंगल मिल गया ना फिर तो हमें कब कोई ख्वाहिश दिल में नहीं रहे। सोने का जंगल मिल जाए, बताओ। अभी तो गरीब सोच रहा है यार जंगल की क्या जरूरत है, अल्लाह सोने का एक थैला ही दे दे, शॉपर में थोड़ा सा चंद डले डाल के दे दे तो बस मेरे लिए ये भी काफी है। अभी तो ये सोच रहे हो ना भाई एक टिकिया मिल जाए बस, मुझे कोई ना रक्षा चलाने की जरूरत रहेगी ना उबर चलाने की जरूरत रहेगी, एक थोड़ी सी ईंट मीट मिल जाए सोने की। तो नबी ने फरमाया कि तुम एक ईंट की बात करते हो, तुम एक ब्लॉक की बात करते हो। नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नुमाइंदा हूं, मेरी जबान से हक के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। अगर दो पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा है ना वो सोने से भर दिया जाए और तुम्हें गिफ्ट कर दिया जाए तो आप बताओ सारी जिंदगी खाने के लिए कितना हो गया ना इसके पास। नबी ने फरमाया कभी भी सुकून में नहीं आए। अहब्बा, फौरन इसके दिल में एक और ख्वाहिश जन्म लेगी। अभी तो ये ख्वाहिश है एक दो ईंटें मिल जाएं, लेकिन इसकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी करके दो पहाड़ों को भर के दे दिया इसको। फरमाया फौरन इसके दिल में ख्वाहिश होगी इस एक के दो कैसे बनाऊं। देखो नबी की हदीस पर अगर यकीन नहीं आता ना तो जिन लोगों को सोने के जंगल मिले हुए उनके हालात देख लो जाके, कुछ चैन से बैठे हुए हैं। अरे अपने सियासतदानों को देख लो, कोई $5 अरब पी गया, कोई $2 अरब पी गया, तो क्या $5 अरब पीने के बाद उन्होंने कहा $5 अरब का तस्वुर कर सकते हो? है भाई $5 अरब का तस्वुर है कितने होते हैं? मेरा ख्याल है आप लोग को नहीं पता $5 अरब होते कितने हैं। असल में इतने पैसे कभी देखे ही नहीं ना, तो तस्वुर में भी नहीं आ रहे होते वो। $5 अरब का मतलब 1 अरब 100 करोड़, 1 करोड़ का मतलब 100 लाख। ओ भाई वो तो अगर वो 5-5 हजार के नोट चाय में डबो के खाना शुरू कर दे ना, वो नोट खत्म नहीं होंगे, इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना पैसा नोट से चीजें नहीं, डायरेक्ट नोट खाना शुरू कर दे। लेकिन क्या ये सियासतदान चैन से बैठते हैं? क्या ये फिर लोगों की जमीनों पे कब्जा नहीं करते? क्या फिर ये रिश्वतें देके और मुख्तलिफ फर्मों से ये भी वो मिल खरीद लो, वो मिल खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। ये तो सुबह शाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई दौलत आने से सुकून नहीं
ملتا ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی. اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا، دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ انگریز کی سوچ ہے، غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا، مسلمان ہوا، لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. مسلمان تو ہو گیا، اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہو، لیکن نیا نیا ہوا تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں، میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں، میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے، کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری، پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے، او بھائی ایسے میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے تاجر ہیں، ایسی سخاوت غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے دعوت کی، پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں، غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست، اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے، ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی NGO ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے. حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی، حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی، پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے، کشتی پانی پہ چلتی رہے گی. اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں، عزت بھی ہوتی ہے، غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے، بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے، دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے، بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے تعریفیں بھی، پیسہ بڑا، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا؟ آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں، جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے، آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھٹا کر کے بیٹھ گئے. آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو، کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا، آپ نے لڑائی کر لی اس سے تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا. پٹا کر لیا، گالی دے دی، ہو گریبان ہو گتم گتا، یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی، وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا. وہ تو نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا. آپ نے پٹا ایسے آدمی سے لے لیا، آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخل وطن ہے وہ. آپ تو سفر میں جا رہے ہو، آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پٹا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں، میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا، بھائی محلے میں رہنا ہے نا، بھر ایک سے پٹا کیوں کریں بھائی، رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی، سارے راز اس کو دے دیے اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا. فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے، آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، یار کہاں جا رہا ہے یار؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کہہ گئے تمہارا ہیڈک ہے بھائی، تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ، میرا اسٹیشن الگ. تم کراچی کے ہو، میں پشاور کا ہوں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا تم ملتان کے ہو، میں لاہور کا ہوں، کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے. دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں، مجھے راضی کرنے میں، تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں، جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہا بھائی؟ یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے، مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار، اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے، یہ صرف ڈائلگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے، پھر جو ہیروئن جی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی، چرسی کو چرس سے ہو گئی تو بہت اچھا ہے، وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے. اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو دل انسان کے اختیار میں ہے، جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں. کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے، جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے
لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں، یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ، میرا اسٹیشن الگ، یہ الگ جائے گا، میں الگ جاؤں گا، تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں. تو یاد رکھو، دولت، عزت، صحت، شہرت، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا ہے؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں، بلڈنگ بنانے والے، وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں، وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو، اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب، اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50، بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلیسس، چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے، اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی، میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا. تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر، تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے. بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے، ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ، اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم کرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں، ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے، دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست، شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں، جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے، اتنی محبت ہو، چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت، زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا. چھن گئی تو چھن گئی. کتنے گاڑی چھن گئی. ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے، بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر، تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا بھائی تکافل کروا لوں. میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء، بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں، اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے. انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں، مسائل آپ سے پوچھتا ہوں، تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا، میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی. وہ بیچارے انہوں نے نئے شو روم سے نکلوائی ہوئی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے. لہنگے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے، کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو، نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی، کوئی لکیر نہیں، ہنس کے ملے، مسکرا کے ملے، کہہ رہے یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا، جو ان کی جو رائے تھی، تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے، تو کوئی پریشانی نہیں. بھیا بس کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا، ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں ڈپریشن کے مریض، اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے، اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے، لیکن ٹینشن نہیں لیتے. یار بس کھانے کو مل رہا ہے نا، روٹی مل رہی ہے، سونے کی جگہ ہے، بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ اور دے دے گا. ٹینشن نہیں لیتے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ، ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی، کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا؟ جس پیسے میں خوشی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی. اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا، آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے، آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے، اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے، آپ آخرت، میرا آخرت میں بنے گا کیا، بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ، وہ کیا ہے، جمع لہ شملہ، تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا، ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی. دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی، آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں، کام بھی بنیں گے، سب کچھ ہوگا، کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ہے الگ، وہ سکون جس کے لیے لوگ دنیا ماری ماری پھرتی ہے. تو بھائی دنیا سے محبت انسان کے سکون کو تباہ کر دیتی ہے. دنیا سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. میں جلدی سے